बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और टर्मिनोलॉजी जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो उनको दो कैटेगरी में डिफ़ाइन किया जा रहा है। एक है सेमेंटिक एलिमेंट्स। सेमेंटिक एलिमेंट्स विद ए मीनिंग। सेमेंटिक एलिमेंट्स का मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका कोई माना मौजूद है। अब देखें, हम पीछे डेटा एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, कुछ तो आपको उसका माना, उसके नाम देखकर ही पता चल जाता है कि ये इसका मतलब क्या है, और कुछ ऐसे हैं कि जिनका माने का पता आपको नहीं चलता। सेमेंटिक एलिमेंट्स क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउज़र एंड द डेवलपर। तो जो सेमेंटिक एलिमेंट होगा जिसके माने का पता चलेगा, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि उसका वो अपने जो मीनिंग है, वो जो इंटरनेट ब्राउज़र है उसको भी उसका पता चलता है, और जो डेवलपर है, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो देखकर वो समझ जाता है इसका माना क्या है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स। नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या है? वो डिव है। तो आपने देखा तो डिव जो है ना कंटेनर के तौर पे इस्तेमाल होता है, और स्पैन है। टेल नथिंग अबाउट इट्स कंटेंट। तो ये अपने कंटेंट्स के बारे में कि ये इसके मीनिंग क्या है वो नहीं बताते। मगर एग्जाम्पल ऑफ सेमेंटिक एलिमेंट्स, जैसे फॉर्म है, पता चल रहा है कि ये डेटा एलिमेंट फॉर्म बनाएगा। टेबल है तो पता चल रहा है कि जिससे टेबल डिफाइन किया जाएगा। आर्टिकल है तो पता चल रहा है कि आर्टिकल लिखा जाएगा। क्लियरली डिफाइंड इट्स कंटेंट्स, जिससे पता चलता है कि ये इसके कंटेंट्स क्या होंगे। सेमेंटिक एलिमेंट इन HTML। मैनी वेबसाइट्स कंटेन HTML कोड लाइक div, और उसके बाद जो है वो ID मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है, और इक्वल साइन के बाद जो है ID का नाम NAV लिखा हुआ है, फिर div है, फिर क्लास लिखा हुआ है, हेडर लिखा हुआ है, फिर div है, ID है, फुटर लिखा हुआ है। टू इंडिकेट नेविगेशन, पहला नेविगेशन को बता रहा है, तीसरा जो है ना हेडर को बता रहा है, और दूसरा हेडर को, और तीसरा जो है ना फुटर को। In HTML, there are some semantic elements that can be used to define different parts of a web page. तो HTML के अंदर कुछ सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं जो वेब पेज के डिफरेंट पार्ट्स को डिफाइन करते हैं। उससे वेब पेज के डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, जैसे आर्टिकल है, और ए साइड है, डिटेल्स है, फिग कैप्शन है, फिगर है, फुटर है, हेडर है, मेन, मार्क, नेविगेशन, सेक्शन, समरी, टाइम। तो ये वेब पेज है, तो इस वेब पेज के डिफरेंट पार्ट्स होंगे, और ये हेडर पार्ट है, नेविगेशन पार्ट है, सेक्शन है, आर्टिकल है, फुटर है, साइड है। तो ये इन डेटा एलिमेंट से बनते हैं। अब हर एक के बारे में बताएंगे। HTML सेक्शन एलिमेंट। द सेक्शन एलिमेंट डिफाइन ए सेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट। एक ख़ास सेक्शन हमने बनानी है, तो उसको एक एरिया को मार्क करना है। एक एरिया है, उसको मार्क किया जाता है। जैसे ये एरिया है, उसको मार्क किया जाता है तो सेक्शन से। अकॉर्डिंग टू W3C's HTML डॉक्यूमेंटेशन, ए सेक्शन ए थीमेटिक ग्रुपिंग ऑफ कंटेंट्स टिपिकली विद हेडिंग। तो सेक्शन क्या है? सेक्शन जो है ना, एक तरह के टॉपिक की ग्रुपिंग है कंटेंट्स की। एक तरह के कंटेंट जो उनकी ग्रुपिंग होगी, और टिपिकली विद हेडिंग, और उसकी हेडिंग भी कोई होगी, मतलब उसका कोई टाइटल भी होगा। एग्जाम्पल ऑफ वेयर ए सेक्शन एलिमेंट कैन बी यूज। सेक्शन एलिमेंट को कहाँ यूज़ किया जाएगा? मिसाल के तौर पे वेब पेज के अंदर आप जो है ना कोई बुक, किताब लिख रहे हैं, उसमें चैप्टर्स होंगे। अब चैप्टर्स के लिए अलग सेक्शन होगी, इंट्रोडक्शन की अलग सेक्शन होगी, न्यूज़ आइटम्स की अलग सेक्शन होगी, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन की अलग सेक्शन होगी। तो वहाँ पे सेक्शन को इस्तेमाल किया जाएगा। ए वेब पेज को नॉर्मली भी स्प्लिट इनटू सेक्शन फॉर इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। हर वेब पेज को सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। जैसे इंट्रोडक्शन की सेक्शन अलग है, जो कंटेंट्स होते हैं, मटेरियल जो होता है वेब पेज का, उसकी सेक्शन अलग है, और कॉन्टैक्ट्स की जो सेक्शन होगी वो अलग होगी। तो देखें, सेक्शन को लिखने का क्या तरीका है। सिर्फ सेक्शन को स्टार्ट किया जा रहा है, और सेक्शन पर यहाँ पे एंड किया जा रहा है, और दरमियान में H1P के साथ ही वो सारा पैराग्राफ और हेडिंग उसकी दी जाएगी। और ये देखें दूसरी सेक्शन है, और H1 और P और इसको, तो इस तरह से
اس طرح سے کلیئرلی پتہ چلے گا کہ یہ الگ سے ایک سیکشن ہے اور یہ الگ سے ایک سیکشن ہے. اگر سیکشن کو یوز نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نا تھوڑا سا ڈفرینٹ نظر آئے گا، مگر اب جو ہے نا یہ کلیئرلی صاف ستھرا یہ نظر آئے گا کہ یہ دو الگ سے سیکشن ہیں. تو یہ ایکسٹرا ایلیمنٹس ہیں جن کو ڈیولپر جو ہے نا استعمال کر سکتا ہے. The article element specify independent self-contained contents. آرٹیکل جیسے آرٹیکل کے نام سے ظاہر ہے کہ الگ سے ایک آرٹیکل لکھنا ہے جس کا اپنا ایک مقصد ہے، تو اس کو آپ آرٹیکل سے لکھیں گے. An article should make sense on its own. یہ بتایا جا رہا ہے کہ آرٹیکل جو ہے وہ اپنا جو مدعا ہے وہ خود بیان کر دیتا ہے ایک آرٹیکل جو ہے. اینڈ اٹ شوڈ بی پاسبل ٹو ڈسٹریبیوٹ اٹ انڈیپینڈنٹلی. تو یہ ممکن ہے کہ اس کو مختلف جگہوں کے اوپر جو آرٹیکل لکھیں گے، جیسے اخبار میں ہوتا ہے، تو اخبار میں ڈفرینٹ آرٹیکل ہوتے ہیں، تو آرٹیکل کو آرٹیکل ڈیٹا ایلیمنٹ سے لکھیں گے. ایز اے ایگزامپل آف ویئر دی آرٹیکل ایلیمنٹ کین بی یوزڈ. ایگزامپل کیا ہے کہ فورم پوسٹ بنانی ہے، بلاگ پوسٹ بنانی ہے، یوزر کمنٹس لکھنے ہیں، پروڈکٹ کارڈز بنانے ہیں، نیوز پیپر آرٹیکل لکھنے ہیں، تو وہ آرٹیکل سے آپ لکھیں گے. تو یہ دیکھیں آرٹیکل کا بھی ایک سٹارٹ ہے اور اینڈ ہے، اور درمیان میں اسی طریقے سے آپ اس کو فونٹ اپنا ہیڈر دیں گے، H2 سے دے رہے ہیں، P سے دے رہے ہیں، اپنی مرضی ہے، پیراگراف لکھ رہے ہیں، تو اس طرح سے یہ آپ نے آرٹیکل آپ نے لکھنے ہیں. تو اس کا رزلٹ دیکھیں، یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ 3 جو ہے نا الگ آرٹیکل ہے، اور تھوڑا اس کے اندر جو ہے نا وہ اس سے آرٹیکل کی وجہ سے یہ فونٹ میں بھی کمی آتی ہے. جو H2 ہے اس کا جو فونٹ ہے اس کو تھوڑا سا کم کرے گا، اور جو P کا فونٹ ہے اس کو بھی اپنی آرٹیکل کے لحاظ سے رکھے گا. تو یہ انڈیکیٹر ہوگا کہ یہ ڈفرینٹ آرٹیکلس ہیں. اور یوز CSS ٹو اسٹائل دی آرٹیکل ایلیمنٹ. کہتے ہیں جو آرٹیکل ایلیمنٹ ہے اس کے ساتھ CSS کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ کو بھی آرٹیکل لکھنے کے لیے. یہ دیکھیں یہ اسٹائل ان پیج اسٹائل کو یوز کیا جا رہا ہے، اور آل براؤزر کے لیے ایک جو ہے یہ ID بنائی جا رہی ہے، اور مارجن 0 ہے، اور اس طریقے سے یہ IDs بنا دی ہیں، اور ID بنا کر اب آرٹیکل کو جب آپ لکھیں گے تو یہ دیکھیں آرٹیکل کے اندر جو ہے نا کلاس کو استعمال کیا جا رہا ہے. آرٹیکل کے اندر کلاس کو استعمال کیا جا رہا ہے. جب اس کلاس کو آپ استعمال کریں گے تو یہ اوپر جو آپ نے کلاس بنائی ہے تو اس کے اندر جو مارجن، فونٹ سائز، بیک گراؤنڈ وغیرہ رکھا ہے وہی اس کا آ جائے گا. یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے استعمال ہو گیا. آگے کہتے ہیں نیسٹنگ آرٹیکل ان سیکشن اور وائس ورسا، کہ آرٹیکل کے اندر سب سیکشن بنا سکتے ہیں. آرٹیکل کے اندر ایک سب سیکشن بنا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے سیکشن کے اندر جو ہے نا آرٹیکل کو لا سکتے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ آرٹیکل ایلیمنٹ اسپیسیفائی انڈیپینڈنٹ سیلف کنٹین کانٹینٹ، اور دی سیکشن ایلیمنٹ ڈیفائن اے سیکشن ان ڈاکومنٹ. کین وی یوز ڈیفینیشن ٹو ڈیسائڈ ہاؤ ٹو نیسٹ ایک کے اندر دوسرا دس ایلیمنٹ. No, we cannot. So you will find HTML pages with section element containing article elements and article element containing section element. So section element کے اندر آرٹیکل کو لا سکتے ہیں، اور آرٹیکل کے اندر سیکشن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. دی header element. The header element represent a container. یہ container ہے for introductory content of a set of navigational links. Navigational links کو بتانے کے لیے header کو استعمال کیا جائے گا. The header element typically contain one or more heading elements, logo اور icon اور authorship information header میں ڈالی جائے گی. You can have several header elements in an HTML document. However, header cannot be placed within footer, address or another header element. تو header element الگ سے آپ یوز کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ یوز کر سکتے ہیں، مگر footer، ایڈریس اور خود header element کے اندر سب header کو استعمال نہیں کر سکتے. اس طریقے سے header element کو یوز کیا جا سکتا ہے. یہ کنٹینر کے طور پر استعمال ہوگا. جب کنٹینر ہوگا تو اس کے اپنے ایٹریبیوٹس بھی آ سکتے ہیں اسٹائل شیٹ کے ساتھ. تو HTML فوٹر ایلیمنٹ جو ہے بالکل لاسٹ میں پیج کے جو سیکشن ہوتی ہے اس کو فوٹر کہا جاتا ہے.
دی فوٹر ایلیمنٹ ڈیفائن اے فوٹر فار اے ڈاکومنٹ اور اے سیکشن. تو فوٹر جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ کا بھی ہو سکتا ہے اور فوٹر سیکشن کا بھی ہو سکتا ہے. تو فوٹر ایلیمنٹ ٹپیکلی کنٹین authorship information, copyright information, contact information, site map, back to top links اور ریلیٹڈ ڈاکومنٹس فوٹر میں ڈالے جاتے ہیں. تو فوٹر کے اندر ایسی چیزیں ڈالے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ فوٹر بنایا گیا اور اس میں میل ٹو میل کی جا رہی ہے اور یہ پیراگراف کے اندر تو یہ فوٹر ہے اور فوٹر میں یہ آپ انٹر کریں گے تو اس کی طرف ای میل ان باکس کھل جائے گا. اور HTML نیویگیشن ایلیمنٹ اور NAV ایلیمنٹ ڈیفائن اے سیٹ آف نیویگیشن لینک. نیویگیشن لینک اس سے سیٹ کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں NAV اور اس کو کیا اور یہاں پہ ہم نے ایک لنک دیا, ہائپر لنک دیا, یا ہائپر لنک 4-5 ہم نے دے دی ہیں تو یہ ایک نیویگیشن ایلیمنٹ بنا دے گا. یہ دیکھیں نیویگیشن ایلیمنٹ ٹائپ چیز اس نے بنا دی ہے. اور HTML aside element defines some content aside from the content side پہ ہو جائے گی اور aside content should be indirectly related to the surrounding contents. تو اس طریقے سے آپ aside element آپ بنا سکتے ہیں. Use CSS to style the aside element. CSS کو یوز کر کے aside element کو یوز کیا جا سکتا ہے. دیکھیں aside کے اندر جو ہے نا اس کے ایٹریبیوٹ دے دیے, width دے دی, پیڈنگ لیفٹ دے دی, پیڈنگ مارجن لیفٹ دے دیا. فلوٹ جو ہے نا کہاں لکھا جائے گا, لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم کہاں لکھا جائے گا وہ بتا دیا. فونٹ سٹائل دے دیا اور بیک گراؤنڈ جو ہے نا اس کا کلر جو ہے نا وہ دے دیا. اب دیکھیں aside کو, یہ جو aside ہے اس کو لکھا گیا ہے, یہ 3 پیراگراف ہے, ایک کو aside کے اندر لکھا ہے تو اس کا دیکھیں رزلٹ کیا آئے گا. یہ دیکھیں یہ aside پہ یہ لکھا جا رہا ہے. تو اس طرح کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ aside سے اس کو یوز کر سکتے ہیں. HTML فگر اینڈ فگ کیپشن ایلیمنٹ. اب دیکھیں ایک فگر لگائی جاتی ہے اس کے لیے تو فگر ڈیٹا ایلیمنٹ ہے اور فگر کی جو کیپشن ہے اس کے لیے الگ ڈیٹا ایلیمنٹ ہے فگر کیپشن ایلیمنٹ. تو پتہ چلے کہ اس کی جو کیپشن ہے اسی فگر کا پارٹ ہے. تو فگر ٹیگ اسپیسیفائی سیلف کنٹین کانٹینٹ لائک السٹریشن, ڈایاگرام, فوٹوز, کوڈ, لسٹنگ وغیرہ. اور فگر کیپشن ٹیگ ڈیفائن کیپشن فار اے فگر ایلیمنٹس اور فگر کیپشن ایلیمنٹس کین بی پلیس ایز دی فرسٹ اور ایز دی لاسٹ چائلڈ آف اے فگر ایلیمنٹ. تو اس فرسٹ کے طور پہ بھی لکھ سکتے ہیں فگر کیپشن کو فگر کے اندر اور آخر میں بھی لے سکتے ہیں. دی امیج ایلیمنٹ ڈیفائن دی ایکچوئل امیج السٹریشن. اور جو امیج ایلیمنٹ ہوگا تو وہ اس کا مطلب یہ ہے فگر کنٹینر ہے اور اس کے اندر جو ہے نا امیج جو اس کا سب ایلیمنٹ اور فگر کیپشن اس کا سب ایلیمنٹ. دیکھیں ہم نے فگر ایک گروپ بنایا فگر اور اس کو فگر کے ساتھ جو ہے نا کلوز کر دیا. امیج کے اندر جو ہے نا سورس سے ہم نے جو پکچر اٹھائی اور فگر کیپشن جو ہے نا لکھ دی. تو اس کو رزلٹ اس کا دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. تو اب یہ دیکھیں یہ پکچر ہے اور پکچر کے نیچے یہ دیکھیں جو فگر کیپشن ہم نے لکھی ہے, یہ جو فگر کیپشن لکھی ہے بالکل اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لکھی جا رہی ہے. تو اب پکچر کو بہت زیادہ استعمال ہوگا ویب پیج کے اندر تو فگر کے اندر اس کو لکھیں فگر ڈیٹا ایلیمنٹس کے اندر اور اس کے اندر امیج کے ساتھ اس کو آپ لیں اور فگر کیپشن لکھنے کے لیے یہ فگر کیپشن. آگے کہتے ہیں وائی سیمنٹنگ ایلیمنٹس. تو اکارڈنگ ٹو دی W3C a cementing web allow data to share and reuse across application enterprises and communities. تو سیمنٹک جو ہے نا ویب جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے ڈیٹا کو کہ آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں, ری یوز بھی کر سکتے ہیں اپلیکیشن کے اندر اور انٹرپرائز کے اندر اور کمیونٹیز کے اندر آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیٹا ایلیمنٹس کنٹینر کے طور پر یہ استعمال ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ویب پیجز کی سیکشن کو بنانے کے لیے, ایریاز کو ڈیفائن کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اور یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ کنسیپٹس ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ویب پیج کے اندر جو ہے نا کس طرح کی سیکشن ہوتی ہیں اور کس طرح کا چیزیں موجود ہوتی ہیں.
اور اس ٹرمینالوجی میں اس لینگویج میں آپ بات کر سکیں. اس سے کوڈنگ بھی کی جا سکتی ہے، اور آگے جو ورڈ پریس اور اس طرح کے ٹولز آ چکے ہیں تو اس میں تو آٹومیٹیکلی یہ چیزیں ڈریگ اینڈ ڈراپ ہوں گی، مگر وہاں بھی یہی ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ویژول سے کیا مراد ہے. کہ وہاں پہ اس طرح کی سیکشن ویژول آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اس سے کیا مراد ہے، اس سے مجھے کیا حاصل ہو سکتا ہے. اگر آپ کو ان کنسیپٹس کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر جو ہے نا آپ کو وہاں مشکل پیش آئے گی. جزاک اللہ.